الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ پارہ نمبر 28 کی پہلی سورہ مجادلہ کی پہلی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم، تیسری اور چوتھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان کیا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے خاوند کے تعلق سے آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور اپنے رب سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں، یعنی اس عورت کی اور اللہ کے رسول کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اوس بن صامت کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ مسئلہ بالکل عام تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یا تیرے جسم کا آدھا حصہ میری ماں کی طرح ہے، یا کوئی خاص عضو کا نام لے کر کہے کہ یہ تو اب میرے ماں کے لیے طرح ہیں، تو اس صورت میں زمانے جاہلیت میں طلاق سمجھی جاتی تھی اور میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں یہ بڑی خوبصورت تھیں۔ ان کے شوہر اوس بن صامت ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے مفصل ان کا واقعہ، دیگر تفاسیر میں مختصراً ہے۔ امام بغوی نے تفصیلاً واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے شوہر نے انہیں اپنے پاس بلایا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا، تو شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا اب سے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اب سے تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اس جملے سے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیشہ کے لیے حرام عورت سمجھی جاتی تھی، اور جب اس خاتون نے یہ سنا تو بڑی رنجیدہ ہوئی۔ پھر بعد میں شوہر کو بھی ہوش آیا۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی اور بوڑھے بھی کبھی کبھار جوش میں آ کے بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور 3 طلاق دینے کے بعد پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا، نہیں ہماری نیت تو یہ نہیں تھی، ہماری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور مذاق میں بھی حقیقت ہیں۔
مذاق میں بھی حقیقت ہے۔ النکاح، نکاح کرنا، کسی آدمی نے نکاح کر لیا 2 گواہوں کے سامنے کسی لڑکی سے، قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، اب نکاح ہو گیا۔ اب اگر اس کے بعد اس کا نکاح کسی اور سے ہوتا ہے تو پوری زندگی وہ زنا کرنے والی شمار ہوگی، پوری زندگی کیا ہوگی؟ زنا کرنے والی شمار ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور مذاق میں بھی حقیقت ہیں۔ النکاح والطلاق، طلاق، مذاق میں کسی نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، چل نکل جا یہاں سے ہمیشہ کے لیے، دوبارہ منہ نہیں بتانا، یہ تو کنایے والے الفاظ ہیں، اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن جب اس نے کہا ہمیشہ کے لیے نکل جا، جیسے کہ بولتے ہیں لوگ، تو اس صورت میں کنایہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، کنایہ یعنی اشارہ جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اب یہ واضح لفظ ہو گیا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، طلاق طلاق طلاق، تو یہ صراحت والا لفظ ہے، اب اس میں کوئی کسی طریقے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر افسوس ہونے کے بعد پھر جھوٹ کہنا یا جھوٹ نہ کہنا، اسی حالت میں رہنا اور پوری زندگی ناجائز کام کرتے رہنا، تو اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسے الفاظ کہنے سے پہلے سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو ان کے جو شوہر ہیں، خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے اور الفاظ کہنے کے بعد افسوس کرنے لگے، ان کی بیوی کو بھی افسوس ہوا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جس وقت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سر مبارک کو دھو رہی تھیں، سر مبارک کو دھو رہی تھیں، تو انہوں نے جا کے بات کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے نکاح اس وقت کیا جب میں جوان تھی، مالدار تھی اور میرا بڑا خاندان تھا، اس وقت مجھ سے نکاح کیا، اب میرا مال بھی ختم ہو گیا، میرا مال بھی کیا ختم ہو گیا، میری خوبصورتی بھی ختم ہو گئی اور میرا خاندان بھی ختم ہو گیا، اب انہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، کہنے لگی کہ میں اپنی محتاجگی کی اور تنگی کی شکایت اب تو میرے اللہ سے کروں گی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اپنے اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی محتاجگی اور تنگی کی شکایت اللہ سے کروں گی، میرے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں ان بچوں کو لے کے علیحدہ ہوتی ہوں تو میں ان کا گزر بسر کا انتظام کیسے کروں گی، اور اگر میرے شوہر اوس بن صامت کے پاس چھوڑتی ہوں تو میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، یہ تو مجھ پہ عجیب مصیبت آ گئی ہے۔ ابھی بار بار اس کلام کو دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ مائی عائشہ صدیقہ ان پہ خفا ہونے لگی کہ تم کیا کر رہی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غنودگی کے آثار ظاہر ہوئے، یہ وحی کی ایک کیفیت تھی، وحی کی ایک کیفیت تھی کہ آپ پہ غنودگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اب وہ کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی ختم ہوئی تو آپ کی جو اونگ کی کیفیت تھی وہ کیفیت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ کہا کہ جاؤ اپنے شوہر کو بلا لاؤ۔ جب ان کے شوہر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے کیا کری؟ سنائی۔ مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ جو خاتون اللہ کے رسول سے بات کر رہی تھی اس کی آدھی بات تو میں سمجھ رہی تھی، آدھی بات میں نہیں سمجھ رہی تھی،
لیکن میرے اللہ پہ قربان جاؤں کہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام کے تمام باتیں کیا کر لی؟ سن لی۔ اللہ نے اس کی تمام باتیں سن لی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس آیت کا کیا ہے؟ شان نزول ہے۔ اسے زہار کہا جاتا ہے، شریعت میں زہرن پشت کو کہا جاتا ہے، زہرن پشت کو کہا جاتا ہے، پیٹھ کو کہا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو زہار کہا جاتا ہے، زہار کا کفارہ۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہا ہے وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، انہیں جنا ہے۔ اور وہ لوگ ایک ناپسندیدہ بات کو کہتے ہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک ناپسندیدہ بات کو کہتے ہیں اور جھوٹی بات کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زمانے جاہلیت کا جو دستور تھا، قانون تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے، اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔ زہار کا شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت میں آج حکم کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے ایسی نادانی کر دی، بیوقوفی کر دی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شریعت نے ہمیشہ کے لیے اس جملے کے کہنے کی وجہ سے عورت کو حرام قرار نہیں دیا ہے، البتہ شریعت نے ایسے آدمی کے لیے کفارہ متعین کیا ہے۔ کیا متعین کیا ہے؟ کفارہ متعین کیا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ لوگ لوٹنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے پاس۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا اور پھر اس کی نیت یہ ہے کہ اب میں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ کہے کہ میرا مقصد کیا تھا اس جملے کے ذریعے سے تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کرنا تھا، تو یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے، الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ ایک طلاق بائن اس کے ذریعے سے واقع ہو جائے گی۔ اور کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے ایک طلاق دے دی، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ الفاظ کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائن کسے کہا جاتا ہے؟ کہ اب بغیر نکاح کے میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، اور الفاظ صریح کے ذریعے سے، صراحت والے الفاظ کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی پھر آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیں، ایک دوسرے کو بوس و کنار کر لیں، ایک دوسرے سے مل لیں، اچھے سے بات کر لیں، ہاتھ پکڑ لیں، اور نیت رجوع کی ہو شوہر کی، تو یہ الفاظ کہنے کے بعد بیوی خود بخود نکاح میں آ جاتی ہے۔ البتہ اس کے پاس جو 3 طلاق کا اختیار تھا، ایک طلاق اس کے پاس سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے ہیں اور پھر اپنی بیویوں کے پاس لوٹنا چاہتے ہیں، لما قالوا، اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی تھی، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد ہو، اس کے بعد بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ذالکم توعظون بہ، اس سے تمہارے لیے نصیحت حاصل ہوگی، اور اللہ خبر رکھتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ان الفاظ کے ذریعے سے زہار کر لے اور پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھنا بھی نہیں چاہتا ہے،
تو یہ آدمی بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خبر رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو تم کرتے ہو، واللہ خبیر بما تعملون۔ اگر کسی بیوی کے ساتھ ایسا ظلم ہو جائے اور شوہر ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ حاکم اسلام کے پاس رجوع کرے۔ اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت ہمارے یہاں نہیں ہے تو قاضی کے پاس کیا کرے؟ رجوع کرے۔ قاضی کو ان چیزوں میں بہت سے مسائل میں قاضی کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ قاضی فسخ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو آدمی ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے، درمیان میں اگر بیوی سے قربت ہو گئی، بیوی سے اگر مل لیا تو پھر سے 9 سے کیا کرنا پڑیں گے؟ روزے رکھنے پڑیں گے۔ من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے مسلسل روزے رکھنے کی 2 مہینے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس واسطے ہے تاکہ آپ لوگ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کافرین کے لیے، منکرین کے لیے دردناک کیا ہے؟ عذاب ہے۔ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے یہ 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ یہ کتنے وقت کھانا کھلانا ہے؟ اور جن مسکین کو دوپہر میں کھانا کھلایا تھا شام میں بھی ان کو ہی کھلانا ہے۔ کسی بھٹیارے میں جا کے دے دیے کہ 60 مسکین کو کھلاؤ، اب دوپہر والے کوپن اپنا لے کے بھاگ گئے، اب شام میں دوسرے آئے تو اس کا کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا، کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ مدارس دینیہ، لیکن وہاں بھی بتا کے دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مسکین کو صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر کیا کر دے؟ غلہ دے دے، یا اس کی قیمت دے دے۔ ایسے 60 مسکین کو دے دیں تو کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے تو یہ آیت تو خاص انہی کے تعلق سے نازل ہوئی۔ کن کے تعلق سے؟ اوس بن صامت کی بیوی کے تعلق سے یہ خاص آیت کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے۔ لیکن احادیث میں اور ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سلمان بن یسار کی روایت آئی ہے کہ سلمہ بن صخر کہتے ہیں کہ رمضان جب آیا تو میں نے یہ الفاظ اپنی بیوی سے کہا، 1 مہینے کے لیے میں نے تم سے زہار کر لیا۔ 1 مہینے کے لیے میں نے تم سے کیا کر لیا؟ زہار کر لیا، یعنی 1 مہینہ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ مشروط زہار جو ہے اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ رافضی حضرات جو ہیں اس کو آج بھی جائز کہتے ہیں۔ مشروط جو چیز ہوتی ہے اسے ایلا کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا جس کا تذکرہ سورہ احزاب میں ہے، اور پارہ نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا ہے 4 مہینے تک رکے رہیں۔ برکیف ایلا کا الگ حکم ہے اور زہار کا الگ حکم ہے۔ یہ سلمہ بن صخر جو ہیں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1 مہینے کے لیے اب کیا ہے، تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اب اس میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے ایسا تو کہہ دیا اور پھر اپنی بیوی سے مل گئے، ہم بستری انہوں نے کر لی۔ اب جب انہوں نے کام کر لیا اس کے بعد بڑا احساس ہوا
اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس گئے کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس. انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا خراب کام تم نے کیا, ہم اللہ کے رسول کے پاس کیسے جائیں گے؟ ہمارے بارے میں کچھ آیت نازل ہو جائے گی تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور تم اس کے سپورٹ کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہو. صحابہ کے دلوں میں اللہ کا کیا تھا؟ خوف تھا. پھر انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں تو اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینے والے اس معاملے میں نہیں ہے, تم خود چلے جاؤ. اب انہوں نے ہمت باندھی اور ہمت باندھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا. اللہ کے رسول نے کہا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ جی ہاں میں نے ایسا کیا. کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ جی ہاں میں نے ایسا کیا. کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ جی ہاں میں نے ایسا کیا. اللہ کے رسول نے 3 دفعہ یہ بات کہی. فرمایا کہ اب تو تمہارے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. انہوں نے اپنی گردن پہ ایک ہاتھ مارا, بولے یہی میرے پاس گردن ہے, دوسری کوئی گردن میرے پاس نہیں ہے, یعنی کوئی باندھی غلام میرے پاس ہے نہیں. گردن کو آزاد کرنے کا لفظ ہے نا قرآن میں, رقبہ کے معنی گردن, اس سے مراد کیا ہے؟ غلام اور باندھی. تو انہوں نے کہا یہی ایک گردن میرے پاس ہے, دوسری کوئی گردن میرے پاس نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے میرے پاس, کوئی باندھی نہیں ہے, یعنی میں غریب آدمی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. 2 مہینے کے, یہ کچھ دنوں میں میری یہ حرکت ہو گئی ہے, 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں میں؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں؟ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو جا کے کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, یہ رات خالی پیٹ گزار کے آپ کے پاس آیا ہوں. ابھی جو آپ کے پاس آیا ہوں نا, خالی پیٹ گزارا ہوں. ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے تھا نہیں, اب میں کیسے انتظام کروں 60 مسکینوں کا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک کام کرو, بنی زریق جو ہے ان میں جو زکوٰۃ اصول کرنے والے میں نے جو متعین کیے ہیں ان کے پاس جاؤ, اور ان کے پاس جانے کے بعد ان سے کہو کہ مجھے 60 سا غلہ دو. اللہ کے رسول نے کہا ہے, اور وہ لے کر مسکینوں کو کیا کر دو؟ کھلا دو. اور اس میں سے جو بچ جائے گا وہ اپنے اہل و عیال کے لیے لے جانا. 60 مسکینوں کو دینا, اور جو بچ جائے گا وہ اپنے اہل و عیال کے لیے لے جانا. یہ حکم پاتے ہی اپنے خاندان والوں کے پاس آئے اور اپنے خاندان والوں سے کہا کہ تم لوگوں نے میرے لیے تنگی پیدا کر دی تھی, لیکن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مجھے تنگی کے بجائے کشائش حاصل ہو گئی, فراخی مجھے کیا ہو گئی؟ حاصل ہو گئی, اور مجھے برکت بھی مل گئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے زکوٰۃ لینے کا حکم بھی دے دیا کہ تم زکوٰۃ لے سکتے ہو. ان سے بھی زکوٰۃ لے سکتے ہو. جب ان سے زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دوسرے لوگوں سے بھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ زکوٰۃ لے سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے میرے لیے کیا کر دی؟ وسعت پیدا کر دی. تو یہ ایک واقعہ سلمہ بن صخر کا احادیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.